نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ اللہب۔ یہ سورت اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے اندر نازل فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ برباد ہو گیا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ مال سے مراد اصل سرمایہ اور کمائی سے مراد اس کا نفع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی سامان اس کو ہلاکت سے نہ بچائے گا۔ یہ حالت تو اس کی دنیا میں ہوگی اور آخرت میں تو اللہ رب العزت کا اس سے بھی بہت بڑا عذاب اس کے اوپر مسلط ہوگا۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا، سَيَصْلَىٰ نَارٌ ذَاتَ لَهَبٍ، یعنی عن قریب مرتے ہی ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا۔ پھر فرمایا، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، وہ بھی اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے۔ یہاں لکڑیاں لاد کر لانے سے مراد وہ خاردار لکڑیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھایا کرتی تھی۔ خاردار لکڑیاں بولتے ہیں کانٹوں والی لکڑیوں کو، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے اور وہ دوزخ میں پہنچ کر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں دوزخ کی زنجیر اور طوق ہوگا، گویا وہ ایک رسی ہوگی خوب بٹی ہوئی ہوگی۔ ابو لہب کا نام جو ہے اصل یہ عبد العزیٰ تھا، یہ عبد المطلب کی اولاد میں سے ہے۔ اس کا رنگ سرخ ہونے کی وجہ سے کنیت اس کی ابو لہب مشہور ہو گئی۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر اپنے قبیلہ قریش کے لوگوں کو آواز دی۔ بعض روایات میں ہے کہ یا صاحباہ کہہ کر یا بنی عبد مناف اور یا بنی عبد المطلب وغیرہ ناموں کے ساتھ آواز دی۔ اس طرح آواز دینا عرب کے اندر خطرے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ عرب کے اندر اس طرح کی آواز دینے کو خطرے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ سب قریش جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ دشمن تم پر چڑھ آیا ہے اور صبح شام میں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑنے والا ہے، کیا آپ لوگ میری تصدیق کرو گے؟ بتلائیے، کیا آپ لوگ میری تصدیق کرو گے، میری بات کو مانو گے؟ تو سب لوگوں نے کہا کہ ضرور ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک عذاب سے جو شرک کفر پر اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا، تبا لک الہذا جمعتنا، ہلاک ہو تیرے لیے، کیا تو نے ہمیں اس کے لیے جمع کیا تھا؟ اور ایک پتھر اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مارنے کے لیے، تو اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب نے ایک روز لوگوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد فلاں کام ہوں گے۔ پھر اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ ان ہاتھوں میں ان چیزوں میں سے کچھ بھی آیا نہیں۔ پھر اپنے ہاتھوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تبا لکما ما ارا فیکما شیئا مما قال محمد، یعنی تم برباد ہو جاؤ، میں تمہارے اندر ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں دیکھتا جن کے ہونے کی خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ اس کی مناسبت سے قرآن کریم نے ہلاکت کو ہاتھوں کی طرف منسوب کیا ہے، کیونکہ اس آیت کے اندر جو ید لفظ آ رہا ہے وہ عربی کے اندر ہاتھ کا معنی رکھتا ہے۔
یہ عربی لفظ ہے اور اردو معنی جو ہوتے ہیں اس کے وہ ہاتھ کے ہوا کرتے ہیں۔ اور اس کو اللہ رب العزت نے کس طرح کی موت دی؟ قرآن نے اس کی ہلاکت اور بربادی کی خبر اس طرح سے دی کہ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تب کا لفظ ارشاد فرمایا۔ تب کہتے ہیں کہ کسی کو بد دعا دینا، ہلاکت کی دعا، بد دعا دینا۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی تو تمام صحابہ نے بھی سوچا کہ ہم بھی اس کو بد دعا دیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرما کر تمام صحابہ کی دل کی مراد کو پورا کر دیا۔ پھر فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر اس کی ہلاکت کا بیان اس طرح سے فرمایا گیا ہے کہ واقعہ بدر کے 7 روز بعد اس کو طاعون کی گلٹی نکلی، جس کو عرب حدثہ کہتے ہیں۔ دوسروں کو مرض نہ لگ جائے اس لیے اس کے گھر والوں نے اس کو الگ ڈال دیا۔ اس کی بے کسی اور بے بسی کی وجہ سے یہ وہیں پڑا رہا اور مر گیا۔ 3 روز تک اس کی لاش یوں ہی سڑتی رہی۔ جب سڑنے لگا تو مزدوروں سے اٹھوا کر بدبودار ہونے لگا، بدبو اتنی آنے لگی، کیڑے پڑنے لگے۔ ایک گڑھے کو کھودا اور اس کے اندر ڈنڈے سے اس لاش کو دھکا دے دیا اور گرا دیا اور اوپر سے پتے ڈھک دیے، پتھر بھی بھر دیے اور پتے بھی ڈھک دیے۔ اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس سے مراد وہ ہے جو تجارت، منافع وغیرہ وہ کرتا تھا، اس کے کام کچھ بھی نہیں آئے گا۔ بعض حضرات نے، بعض مفسرین نے ما کسب کا جو معنی لیا ہے وہ اولاد مراد لی ہے، کیونکہ اولاد کو بھی انسان کی کمائی ہی کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جو کھانا کھاتا ہے اس میں سب سے زیادہ حلال وہ چیز ہے جو آدمی اپنی کمائی سے حاصل کرے، اور آدمی کی اولاد بھی اس کی کمائی ہی میں داخل ہوتی ہے۔ بعض مفسرین نے اس لفظ سے، ما کسب لفظ سے اولاد مراد لی ہے، اور بعض مفسرین نے اس چیز سے اس کا مال مراد لیا ہے۔ ابو لہب یہ بھی کہا کرتا تھا کہ جو کچھ یہ میرا بھتیجا کہتا ہے اگر وہ حق ہوا تو میرے پاس مال اور اولاد بہت ہیں، یعنی اللہ نے اس کو بہت مالدار بنایا تھا، تو یہ سوچتا تھا کہ میں اپنی مال اور اپنی دولت کو دے کر اللہ کے عذاب سے چھٹکارا فرما لوں گا، لیکن چھٹکارا حاصل کر لوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، کہ اس کی اولاد، اس کا مال کچھ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں روک سکے گا۔ خدا تعالیٰ کے عذاب نے پکڑا تو نہ اس کا مال کام آیا نہ اس کی اولاد کام آئی۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا سَيَصْلَى نَارٌ ذَاتَ لَهَبٍ، قیامت کے بعد یا مرنے کے فوراً بعد ہی قبر ہی میں ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا، ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں، جہنم کی آگ کے اندر، قبر ہی کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، جس طرح ابو لہب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی تھی، اس کی بیوی بھی کو بھی اتنی ہی دشمنی تھی، اور یہ ابو سفیان کی بہن بھی تھی۔ قرآن کریم نے اس آیت میں بتلایا کہ یہ بدبخت بھی اپنے شوہر کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اذیتیں پہنچایا کرتی تھی، اس کو اس کے شوہر کے ساتھ ہی جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ حمالۃ الحطب، سوختہ کی لکڑیاں لادنے والی، اس کے معنی ہے کہ لکڑیاں لادنے والی۔ بعض مفسرین نے اس لفظ سے کہا ہے کہ یہ لکڑیاں لادنے والی مراد لیا، لیکن بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ عورت جو ہے وہ چغل خوری کا بھی کام کیا کرتی تھی، یہ عورت چغل خوری کا کام بھی کیا کرتی تھی۔ حضرت ابن عباس، مجاہد، عکرمہ وغیرہ رضی اللہ عنہم نے کی ایک جماعت مفسرین نے یہی کی ہے کہ یہ چغل خوری کرنے والی تھی، اور ابن زید، ضحاک وغیرہ مفسرین نے اس لفظ سے مراد لیا ہے کہ خاردار لکڑیاں جمع کرنے والی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھایا کرتی تھی۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا حال جہنم میں ہوگا کہ اپنے شوہر پر جہنم کے درختوں میں
جہنم کے اندر ایک درخت ہے زقوم وغیرہ کی لکڑیاں لاد کر لائے گی، اور جب ابو لہب کے اوپر جہنم کی عذاب آ جائے گا، جہنم کا عذاب آ جائے گا، اس کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا، تو جس طرح سے اس کی بیوی دنیا کے اندر اس کے ظلم کو بڑھایا کرتی تھی، اس کے کفر و شرک کے اندر اس کی معاون و مددگار ہوا کرتی تھی، کل قیامت کے دن وہ لکڑیاں زقوم درخت کی لایا کرے گی، اور بھڑکتی ہوئی آگ جو ابو لہب کے اوپر لگی ہوگی اس کے اوپر ڈال کر اس آگ کو اور بھڑکائے گی، اس کے عذاب کو بڑھا دے گی۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، جس کے معنی مسد، اس کے معنی رسی کے آتے ہیں، یا ڈور بٹنے والی رسی، یہ تار پر تار چڑھا کر مضبوط کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور اس کو رسی یا ڈور بھی کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے خاص طور پر اس لفظ سے مسد سے مراد جو ہے وہ کھجور کی رسی لی ہے، کہ کھجور کی رسی ہوگی، وہ عرب عام عادت کے مطابق کیا گیا ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ وہ ناریل کی رسی ہوگی، لیکن حضرت ابن عباس، عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، یہ دونوں صحابی وغیرہ نے فرمایا کہ یہاں حبل من مسد سے مراد جو ہے وہ لوہے کے تاروں سے بٹا ہوا رسہ ہے، اور اس کا حال جہنم میں ہوگا کہ آہنی تاروں سے مضبوط بٹا ہوا ہوگا، اس کے گلے میں ہوگا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تفسیر میں فرمایا من مسد ای من حدید، حبل من مسد سے مراد جو ہے وہ کھجور کی رسی لی گئی ہے، کیونکہ یہ جو ہے عورت بہت زیادہ مالدار تھی، کیونکہ ابو لہب بہت زیادہ مالدار تھا، مگر اس کی بیوی جو ہے یہ بہت زیادہ کنجوس تھی، اور وہ لکڑیاں جمع کرتی، کانٹوں دار لکڑیاں لایا کرتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں بچھا دیا کرتی۔ لیکن اس بدبخت عورت کو جو ہے وہ رسی کیوں بیان کی گئی کہ اس کے گلے کے اندر ایک رسی ہوگی، زنجیر ہوگی، وہ اس لیے بیان کی گئی کہ یہ عورت جب اپنے سر پر لکڑیوں کا گٹھڑ لایا کرتی تھی تو یہ ایک رسی بنتی تھی، رسی کو بننے کے بعد گٹھڑ باندھتی اور اپنے گلے میں اس کو باندھ لیتی تاکہ گٹھڑ نہ گر جائے، وہ باندھ لیا کرتی تھی۔ اور ایک روز اس بدبخت کا پیر پھسل گیا اور یہ گر گئی، اور جب یہ گری تو اسی رسی سے اس کا گلا گھٹ گیا اور یہ تڑپ تڑپ کر وہیں مر گئی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اس کے لیے ایک مضبوط تاروں سے بنی ہوئی ایک بڑی رسی ہوگی اور اس کو جکڑ لی جائے گی۔ اس طرح سے اللہ رب العزت نے ابو لہب کو تہس نہس کیا اور فرمایا کہ کسی کا مال، اس کا مال، اس کی اولاد، لیکن یہ اس کا مال اور اس کی اولاد کے لیے نہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد بھی تمہیں ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اگر یہ چیز اچھی ہوتی تو اللہ رب العزت یہ نہ کہتا کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ نے ہمیں احکام بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائیں، ان تمام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔